अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हजरात और ख़वातीन, अल्लाह तबारक व तआला का मुझ पर और आप पर फजल है कि मकसद ज़िंदगी और मकसद हयात को अल्लाह तबारक व तआला ने समझने के लिए हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा अता फरमाई और उसको हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो ये जो हमारा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला है, ये पार्ट ऑफ द कोर्स हमने रखा है। हमारा जो सुपर सीनियर बैच है, जो 1.5 साल में, अभी कल उसने अपना कोर्स मुकम्मल कर लिया है। 1.5 साल में अरबिक लैंग्वेज के 3 बुक्स दुरूसुल लुगतिल अरबिया उसने कंप्लीट कर लिया। और दूसरा बैच जो तफसीर कुरान मजीद का है और जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 8वां पारा पाउन कल हमारा मुकम्मल हुआ है। और तीसरा बैच जो हमारा इवनिंग है, जो शाम में होता है और जिसमें 6 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं और उन्होंने भी बुक 1 कंप्लीट कर ली। और इसके अलावा भी मैं तमाम साथियों को एक आम दावत ये दे रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को पढ़ें, सीरत तय्यबा को जो है स्टडी करें। जैसे आप कहते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, कि हमारा बच्चा मैथ्स पढ़ता है, हमारा बच्चा सोशल पढ़ता है, हमारा बच्चा अंग्रेजी लैंग्वेज पढ़ता है, हमारा बच्चा जो है हिस्ट्री पढ़ता है, तो हमारा बच्चे की जो एजुकेशन है वो ग्रेजुअली होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। ऐसा नहीं होता कि रैंडमली हम उसको उठा के कहीं से कुछ पढ़ा दें। आप 6वां टेबल आप शुरू करा दें कि भाई 6वां टेबल याद करो, हम नहीं कहते उसको, कहते हैं कि भाई टेबल है, आप शुरू से आइए, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, फिर 6 पे आएंगे। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि जो जिंदगी के सुबह शाम को सिखाने के लिए आए हैं और जिनकी जिंदगी हमारे लिए नमूना है, वो हम यहाँ से कभी वहां से, ऐसा ठीक है, लेकिन क्या हमने कभी जिंदगी में अल्लाह के रसूल की सीरत को पूरा पढ़ा है? क्या हमने अल्लाह के रसूल की सीरत को पूरा सुना भी है? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पूरा हमने जानने की कोशिश की है? कि हम 1 पढ़ लेते हैं, 8 पढ़ लेते हैं, 8 पढ़ने के बाद 15 पढ़ते हैं, तो ये बीच का जो गैप है उसकी वजह से जो है हम वाकयात को समझ नहीं पाते। तो हमारा ये जो कोर्स है उसको मैंने इसी तरह इसलिए डिजाइन किया और सारों के लिए रखा है, सारे बैचेस। और हमारा नया बैच इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 1 ईयर अरबिक लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड कुरान, टू अंडरस्टैंड हदीस, टू स्पीकिंग अरबिक, उसका भी हम ये पार्ट बना रहे हैं कि वो सब के लिए, कि आप जो है बिल्कुल इब्तिदा से आइए। और आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह कि बंदे की किताब अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में जिसके 4 एडिशन निकल चुके हैं और अभी रोमन इंग्लिश में भी आई है। तो मकसद क्या है? मकसद ये है कि वो अप्रोच और वो लोगों तक रीच हमारी हो जाए, जो जिनका कलमा हम पढ़ते हैं, जिनका नामी हम लेते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जो है हम क्या इतना वक्त नहीं निकाल सकते? क्या हम इतना काम नहीं कर सकते कि साहब हम ऑर्डरली पढ़ें? और हमारी किताब की खूबी ही ये है, और इस रिकॉर्डिंग और इस कोर्स के अंदर जो सीरत का पार्ट है उसकी खूबी ये है कि हम लोग जो है वो एजुकेशन अप्रोच से जाएं, कि हम जो है ये 1 2 3, और हमारे जो साथी नए जुड़े हैं तो आप जो है यूट्यूब पे हमने अपलोड कर दिया है कि वहां से आप देखते जाइए 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से अब ये 7th आवर 7th
7वां घंटा है जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हम चल रहे हैं। तो आज का जो मौजू है, मैं पिछली 2 क्लासों में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अरब शुआरा के अशआर को मैंने पेश किया था, लेकिन आज अशआर के बजाय अब चूंकि अब अशआर सेकेंडरी हो गए, तो आज का जो पैगाम है वो आपकी स्क्रीन पर है। हमारे कोई साथी बताएं कि स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है? जी हजरत। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी ठीक है। तो जब ये स्क्रीन आपके पास आ गई है, तो ये अब शायरी सेकेंडरी, अब ये पैगाम असल है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरह इक़रा की मैंने 5 आयतें इसलिए पढ़ी हैं कि आज जो हमारा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा है, अब यहाँ से एक किताब इनकलाब है। और अभी थोड़े दिन पहले मैंने आप सभी सारे साथियों को एक चीज भेजी थी कि कुरान मजीद एक किताब इनकलाब है जो मुर्दों को जिंदा और जिंदों को बंदा और बंदों को ताबिंदा बनाने के लिए आई है। ये एक वो किताब है जो हमारी जिंदगी की काया पलट देगी, हमारी थॉट को चेंज कर देगी, हमारा विजन जो है वो लाइफ हियर आफ्टर कर देगी, हमारे कैरेक्टर को बहुत हाई बना देगी और हमारी लाइफ स्टाइल को आइडियल लाइफ स्टाइल में बदल कर रख देगी। यानी हमको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पर्सनैलिटी हो जाएगा। लेकिन क्या है, कुरान को जो है बतौर तबर्रुक नहीं बतौर हिदायत पढ़ना है। इसीलिए ये 5 आयत करीमा, और जिसके बारे में उर्दू के एक मशहूर शायर और हर वक्त हर सीरत की क्लास में मैं एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले, अल्लाह के रसूल की तारीख को बयान करने वाले उर्दू के किसी न किसी शायर का हवाला देता जा रहा हूं। तो आज का जो हवाला है वो अल्ताफ हुसैन हाली है। अल्ताफ हुसैन हाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर हैं सर सैयद अहमद खां, उनके वन ऑफ द टॉप शागिर्द थे डिप्टी नज़ीर अहमद। और अल्ताफ हुसैन हाली वो लोग हैं कि जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर सर सैयद अहमद खां की मिशन को आगे बढ़ाया है। और लेकिन अल्ताफ हुसैन हाली की खूबी ये है कि वो इस्लामी फिक्र, इस्लामी तारीख, मुसलमानों का जो ब्राइट फ्यूचर है उसके ऊपर बड़ा फख्र था। और उन्होंने एक पूरी शायरी में किताब लिखी जिसका नाम है मुसद्दस हाली। उनके कुछ अशार जो इस कुरान मजीद से मुताल्लिक और आज के 40 साल के जिंदगी से मुताल्लिक हैं। कहते हैं वो बिजली का कड़का था या सौत हादी। बिजली तो समझते हैं, कड़का मतलब कड़कना। वो बिजली का कड़का था या सौत हादी, सौत बोल तो आवाज, हादी मतलब हिदायत देने वाला। वो बिजली का कड़का था या सौत हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी, नई एक लगन दिल में सबके लगा दी, एक आवाज में सोई हुई बस्ती जगा दी, पड़ा हर तरफ गुल ये हक पैगाम हक से, पड़ा हर तरफ गुल ये पैगाम हक से, कि गूंज उठे दश्तो जबल नाम हक से। दश्त माने पहाड़, दश्त माने जंगल, जबल यानी पहाड़, यानी जंगल और पहाड़ों के ऊपर अल्लाह का नाम गूंजा। सबक फिर शरीयत को उनको पढ़ाया, हकीकत का गुर उनको एक एक बताया, हकीकत का गुर उनको एक एक बताया। और आज हमारा प्रॉब्लम क्या है, आज हमारे पास दुनिया की दूसरों की चीजों को देख के हम रश करते हैं। अरे भाई क्या क्वालिटी है, अरे क्या चीजें सिखा रहा है, अरे क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, अरे क्या कम्युनिकेशन स्किल है, और क्या स्टाइल है, क्या अप्रोच है। अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए, हकीकत का गुर उनको एक एक बताया,
जमाने के बिगड़े हुओं को बनाया, जमाने के बिगड़े हुओं को बनाया, बहुत दिन के सोते हुओं को जगाया। खुले थे न जो राज अब तक जहां पर, बिल्कुल राज सीक्रेट बने हुए थे। खुले थे न जो राज अब तक जहां पर, वो दिखला दिए एक पर्दा उठाकर। ये कुरान मजीद का, अल्लाह के कलाम का लाए और फिर उसके बाद सारी दुनिया को बताया। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद के तुफैल क्या हुआ, खुद न थे जो राह पर, खुद न थे जो राह पर, औरों के हादी बन गए, दूसरों को गाइड बन गए। वो सहाबा दूसरों को, सारी दुनिया को गाइड बनने के लिए पहुंच गए। खुद न थे जो राह पर, औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। तो हजरात गिरामी, आज से जो सीरत तय्यबा का हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं, वो एक रिवॉल्यूशन है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, वो एक इनकलाब है, वो एक तब्दीली है, चेंज ऑफ द लाइफ है। अगर इस नजर से अगर हम पढ़ते हैं और इस नजर से अगर हम देखते हैं, तो हम यूं समझ लीजिए कि सीरत तय्यबा का पैगाम और सीरत तय्यबा हमारे लिए मशअले राह बनेगी। और ये जो 5 आयत करीमा मैंने पढ़ी हैं, यहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान के उतरने का सिलसिला शुरू होता है। और इब्तिदाई ये 5 आयत करीमा है, और जिसका लफ्जी तर्जमा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत ज्यादा और हमेशा रहम करने वाला है। इक़रा, आप पढ़िए, बिस्मि रब्बिका, अपने उस परवरदिगार के नाम से, अल्लज़ी खलक़ा, जिसने पैदा किया, खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को पैदा किया खून के लोथड़े से। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए, आपका परवरदिगार बड़ी इज्जतों वाला है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, और जिसने इंसान को सिखलाया कलम के जरिए से। अल्लमल इंसान मा लम यालम, और इंसान को वो सिखलाया जो वो नहीं जानता था। तो ये आयत करीमा, और यहाँ आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि इन आयत करीमा में ये जो सूरे का नाम है सूरतुल अलक़ है। हमारे वो साथी जो माशाल्लाह मॉर्निंग क्लास में, इवनिंग क्लास में, आपको पता है कि यहाँ पर लिखा है ये नंबर 1 है कि बिल्कुल फर्स्ट अल्लाह के रसूल की नबूवत यहाँ से शुरू होती है कुरान। लेकिन कुरान में जो तरतीब है, लौहे महफूज में जो कुरान के जो तरतीब, ऑर्डर है, सीक्वेंस है, उसका नंबर है 96। तो ये सूरह अलक़ जो मक्की है और जिसकी स्टार्टिंग 5 आयतों के जरिए से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूवत का दौर और कुरान मजीद के उतरने का सिलसिला शुरू होता है। हजरात गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम नबूवत का पहला साल इंशाअल्लाहुल अज़ीज शुरू करेंगे। और आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये बंदे की किताब, हमारे कोई साथी बता दें, शेयर हो किताब स्क्रीन? जी मौलाना। जी, ठीक। तो देखिएगा कि यहाँ से जो है नबूवत का पहला साल, जो कि पीछे हमने जो 40 साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के पढ़े हैं, तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्री नबूवत हैं। और पोस्ट नबूवत यानी नबूवत के बाद जो है वो 23 साल है। तो एक बड़ा वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 40 साल का गुजरा है। और 40 साल तक अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल का किरदार, अल्लाह के रसूल के अखलाक, अल्लाह के रसूल के मामलात, अल्लाह के रसूल की पर्सनैलिटी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत, सदाकत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप होने की हैसियत से, शोहर होने की हैसियत से, बेटा होने की हैसियत से, मक्के वालों के लिए भाई होने के एतबार से, मक्के वालों की मुश्किलों का हल करने के लिए एक जज होने के एतबार से, कि वो, और एक बेहतरीन बिजनेसमैन होने के एतबार से। तो ये सारी चीजें अल्लाह के रसूल की उनके सामने आ गई कि 40 इयर्स में, कि इतना उन्होंने देख लिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सारे अरबों के अंदर गैर मामूली अरब हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ہر اعتبار سے یہ 40 سال کا جو اتنا بڑا وقت اللہ نے گزروایا ہے، اللہ کے رسول نے گزارا ہے، وہ اس لیے تھا کہ اللہ کے رسول کی ذات اور پرسنالٹی نکھر کر آ جائے۔ اب یہاں ہم رک کر ایک پوائنٹ پر غور کریں تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ 40 سالہ زندگی، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ نکاح ہے، نہ نکاح کے مسائل ہیں، نہ طلاق کے مسائل ہیں، نہ خلا کے مسائل ہیں، نہ وراثت کے مسائل ہیں، حرام اور حلال کے لیے شریعت کا قانون اللہ کی طرف سے ابھی نہیں آیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا چیز پیش فرمائی؟ اللہ کے رسول نے کیا دکھایا عربوں کو، مکے والوں کو؟ اللہ کے رسول نے اپنی ذات پیش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بہترین پرسنالٹی اتنی نکھر کر آ گئی کہ سارے مکے کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کیریکٹر کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول تو غیر معمولی۔ تو حضرات گرامی، یہ چیز آج ہمارے مسلمانوں سے مس ہو رہی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا مسلمان، اس کا کوئی کیریکٹر نہیں ہے، بزنس میں ہے تو اس کا کوئی کیریکٹر نہیں ہے، بھائی ہے تو اس کا کوئی کیریکٹر نہیں ہے، باپ ہے تو اس کا کیریکٹر نہیں ہے۔ مسائل ہیں، اللہ کے رسول نے دیکھا آپ نے کہ 16 ایئرز کی ایج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو ظلم کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے اس میں اللہ کے رسول شریک ہیں۔ 31 ایئرز کی ایج میں اللہ کے رسول کو صادق الامین کا لقب مل گیا۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ آج ہم اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ بھائی ایس ایس سی ہو جائے، انٹر ہو جائے، گریجویشن ہو جائے، امریکہ کا ویزا لگ جائے، سعودیہ کی کوئی جو ہے کمپنی میں ہم کو جاب مل جائے۔ یہ ڈیسٹینیشن نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہ پڑھیں، آپ اچھا نہ پڑھیں، آپ بہترین پڑھیں، لیکن یہ کیا بات ہے کہ ہم آسمان کو چھونے کی فکر کریں اور ہمارے قدم زمین پر نہ ہو۔ ہم جو ہے آسمان کی بلندیوں پر اڑیں، لیکن ہمیں دین اور اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اخلاق، وہ کردار جو ہے ہمارے سامنے نہ ہو۔ تو یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 سالہ زندگی بہت اہم ہے، کہ جس کے اندر ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ اور یہ نبوت جو چیز ہے، اور نبوت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا۔ کیا فرمایا؟ آپ کی اسکرین پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں نے کھولی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 آپ کی اسکرین پر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول بنایا جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف سے منتخب ہونا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے باضابطہ حکم دیا جانا کیا ہے؟ لقد من اللہ، لقد من اللہ، بلا شبہ اللہ نے احسان فرمایا کہ ہمارے حق میں، سارے مسلمانوں کے حق میں، ساری انسانیت اور سارے کائنات کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے، جس کو اللہ نے کاؤنٹ کر کے اللہ نے اس کو جو ہے ریمائنڈ کروایا ہے، یاد دلایا ہے کہ یاد رکھو کہ بلا شبہ ہم نے تم پر احسان کر دیا۔ کب؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ کب؟ جب ہم نے ان میں سے ایک رسول کو بھیجا، اور وہ رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول اس اللہ کی کتاب آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو نکھارتے ہیں، ان کو پیوریفائی کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگرچہ کہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم مومنوں پر، مومنین، ہم مومن ہیں کہ ہم شکر کریں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کریں، درود شریف پڑھیں، یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا یہ احسان ہم پر ہے
کہ ہم جہاں کہیں دنیا میں ہیں لیکن تیرے نبی کے نام لیوا ہیں، یہ احسان ہم تک پہنچائیں۔ تو حضرات گرامی، نبوت اور رسالت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور ہدایت سے مالا مال فرمائے۔ تو یہاں سے یہ جو نبوت کا پہلا سال، اور آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں، آپ کے پاس کتاب ہوگی، پی ڈی ایف میں ہم نے شیئر بھی کیا ہے، اور نہیں ہے تو آپ کتاب حاصل کریے۔ تو یہ جو نبوت کا یہاں سے جو پہلا حصہ، پہلا سال ہم لوگ شروع کریں گے، تو نبوت کا جو پہلا سال ہے وہ فرسٹ ایئر، تو ہم نے یہاں نبوت کو جو ہے بیس بنا کر نبوت کا پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال، پھر اس کے بعد جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت ہوتی ہے، تو پھر ہجرت کو پرائمری کر کے ہجرت کا پہلا سال، دوسرا سال، تو اس طریقے سے ہر سال کے واقعات ہمارے سامنے آئیں گے۔ اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 41واں سال، 41st ایئر شروع ہو گیا، اور جو جارجین کیلنڈر ہیں اس کے حساب سے 611th ایئر، تو ابھی تو 2022 چل رہا ہے نا، تو اس اعتبار سے پیچھے آپ جائیں گے تو 611 عیسوی تھی۔ تو یہاں پر اس طریقے سے آپ ہر چیز آپ کے سامنے آئے گی۔ حضرات گرامی، اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا جو اتنا اعلیٰ مقام اور اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، تو اس سلسلے میں ہم فرسٹ ایئر کے بارے میں پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ٹھیک 40 برس ہوئی، تو 12 ربیع الاول پیر کو، یہ دیکھیے 12 ربیع الاول پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت سے سرفراز ہوئے۔ تو 12 ربیع الاول ہے اور پیر کا دن ہے۔ نبوت یعنی نبی بنائے جانا، اللہ کی طرف سے ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ڈالا جانا، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ بھی ربیع الاول میں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ربیع الاول ہی میں نبی بنائے۔ اللہ کے رسول نے مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت بھی ربیع الاول میں فرمائی، اور بعد کے صحابہ نے اس میں اضافہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ربیع الاول میں ہوا۔ تو 4 چیزیں ہو گئی: ولادت، آپ کی پیدائش، نبوت، ہجرت، اور اللہ کے رسول کی وفات۔ تو ربیع الاول کا یہ مہینہ بہت ہی ہم پر اللہ کے احسانوں کی یادگار ہے، اور وہیں پر قربانیاں بھی ہیں۔ نبوت ایک ذمہ داری ہے، ہجرت قربانی ہے، اور اللہ کے رسول کی وفات تو ہم سبھی جانتے ہیں، یہ اس امت کا سب سے بڑا صدمہ تھا جس کو صحابہ برداشت نہیں کر سکے۔ حضرت عمر جیسا صاحب سمجھ، بہترین عقل مند، بہترین، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات کیسے ہوگی، اور جو کہے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو یعنی اتنا بڑا صدمہ۔ تو ربیع الاول جو ہے ہمارے لیے ذمہ داری بھی ہے، قربانی بھی ہے، اور پھر ہمارے لیے بہت بڑا پیغام رکھتا ہے۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرفراز فرمایا کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا۔ 6 مہینے تک سچے خوابوں کا سلسلہ اللہ کے رسول کا چلتے رہا۔ احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کے ارلی ایج میں، یعنی ابتدائی دور میں، پتھر اور درخت مجھے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر سلام کرتے تھے۔ اور یہاں پر میں نے آپ کے اطمینان کے لیے حدیث کا، یہ حدیث کی جو 6 اتھینٹک کتابوں کی ایک جو عام طور پہ مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں سے یہ 3rd لیول کی بک ہے، ترمذی شریف۔
اس کی حدیث نمبر ہے 3626 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر اور درخت تک سلام کر رہے ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں تو یا رسول اللہ کہہ کر وہ آواز دے رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جلسہ نہیں ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، تو تعلیم اور جلسے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال ہے، 12 ربیع الاول ہے، پیر کا دن ہے، اور اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی بڑی اہم ذمہ داری عطا فرمائی۔ اور یہیں پر آپ پڑھ رہے ہیں کہ رمضان المبارک اور شب قدر میں قرآن مجید نازل ہوا، اور کس سے آغاز ہوا اس کو ابھی آپ نے دیکھا، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں۔ تو قرآن مجید کا اترنا رمضان سے ہے، اور اس کے بارے میں قرآن میں خود تفصیل ہے کہ پہلی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی سورہ بقرہ میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ اور وہیں پر 30ویں پارے میں سورہ قدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا۔ تو ایک تو مہینہ کنفرم ہو گیا قرآن سے کہ رمضان کا مہینہ تھا، رات اور دن اور ٹائم طے ہو گیا قرآن اترنے کا کہ وہ قدر کی رات تھی، اور لیلۃ القدر شب قدر رمضان میں ہے۔ تو نبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول میں ہے، اور قرآن مجید کا اترنا رمضان المبارک میں ہے۔ تو یہ چیزیں میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں کہ ہم بھی پڑھے ہیں، ہماری جنریشن کو بتائیں، ہماری آنے والے چھوٹی چھوٹے جو معصوم بچے ہیں جن کو جو ہے انٹرنیٹ اور یوٹیوب اور اپڈیٹ اور یہ دنیا نے ان کو بہت کچھ بتا دیا ہے، لیکن یہ بنیادی باتیں، یہ بنیادی نسبتیں ہم کو بتانی ہیں۔ اور کتنی آیتیں؟ 5 آیتیں اتری تھی، اور اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام قرآن مجید لے کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے مبارک سے 3 مرتبہ چمٹایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اقرا اقرا اقرا، پھر اللہ کے رسول نے پڑھا، اور حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے آ کر اس کا تذکرہ بھی کیا۔ اب یہاں پر عام طور پر ہمارے یہاں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن اترنا شروع ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اللہ نے عطا فرمائی، تو اس موقع پر حضرت جبریل فرسٹ ٹائم جب نبوت لے کر آئے تھے تو اس وقت حضرت جبریل نے وضو کر کے بتایا کہ وضو مطلب پاکی کے لیے، اور حدیث میں ہے کہ حضرت جبریل 2 مرتبہ آئے اس وقت۔ فرسٹ ٹائم جب آئے تھے تو فجر کے اولین وقت میں، ظہر کے اولین وقت میں، عصر کے اولین وقت میں، مغرب کے اولین وقت میں، عشاء کے اولین وقت میں ایک دن آئے، پوری نمازیں پڑھ۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ نماز جو ہے، البتہ نمازیں جو تھی وہ صرف 2 نمازیں تھی، کتنی؟ فجر کی اور عصر کی۔ تو معراج کے موقع پر جو نمازیں ہیں وہ 5 ہیں، لیکن نبوت کے بعد 2 نمازیں تھیں۔ تو جیسے آپ یہ 5 نمازوں کا وقت آپ کو معلوم ہے، تو میں نے اس لیے کہا کہ فجر کے بالکل اول وقت میں آئے اور نماز پڑھی، اور دوسرے دن جب آئے تو فجر کے لاسٹ ٹائم پر آ کر فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ وقت نماز پڑھیں۔ عصر کے لاسٹ وقت آئے اور نماز پڑھی، اور اس کے بعد فرمایا یا رسول اللہ یہ فجر کا اسٹارٹنگ اور اینڈنگ وقت ہے، یہ عصر کا اسٹارٹنگ اور اینڈنگ وقت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبوت کے ابتدا ہی سے، اور یہاں سے ایک بات ہم کو صاف طور پہ سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید اترنا شروع ہو گیا۔ اب قرآن مجید جب اللہ کا کلام آ رہا ہے تو نماز میں اللہ کے رسول اس کو تلاوت بھی فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید اترنا اور اللہ کے رسول کا نماز میں پڑھنا، یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ اور فجر اور عصر کی صرف 2 رکعتیں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
پڑھا کرتے تھے. اور واقعات آپ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھپ چھپ کر پڑھتے تھے, صحابہ چھپ چھپ کر پڑھتے تھے. تو یہ واقعات میں جو ہم پڑھتے ہیں کہ صحابی چھپ کے پڑھ رہے ہیں اور جو ہے کہیں دیکھ نہ لیں لوگ, کہ پھر یہ ایک نیا ان کو جو ہے سمجھانا پڑے گا. تو نبوت اور قرآن کے اترنے کے ساتھ ساتھ نماز بھی تھی, فجر کی 2 رکعات اور عصر کی 2 رکعات. وحی کے نازل ہونے کے سلسلے کے بعد کہ شیاطین جو ہے وہ زمین سے آسمان کے قریب تک جاتے تھے اور وہاں جا کر جو فرشتے بات کرتے ہیں, جنات اور شیاطین, وہ سنتے تھے اور آ کر دنیا والوں کی کانا پوسی کرتے تھے. لوگ یہ ہو رہا, ایسا ہو رہا. لیکن اب قرآن اترنا شروع ہوا, اس کے 20 ڈیز کے بعد اللہ نے وہاں وہ سارا بلاک کر دیا. اب وہاں تک ریچ ہو ہی نہیں سکتی کسی شیطان کی. سورہ جن جو 29ویں پارے میں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب وہاں تک کوئی بھی جائے گا تو ایک شعلہ اس کے پیچھے آ جائے, شہاب ثاقب. تو اب وہاں تک شیاطین کی ریچ نہیں ہے کہ اب وہ شیاطین ادھر ادھر کی لا کے لوگوں کو نہیں پہنچا سکتے. قرآن مجید اترنا شروع ہوا اور درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا جو سلسلہ وحی کا تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا, اور دوبارہ جب وحی شروع ہوئی سورۃ الضحیٰ سے شروع ہوئی, سورۃ الضحیٰ سے پھر دوسری مرتبہ. اور جب سورۃ الضحیٰ سے شروع ہوئی تو اور کنٹینیو حضرت جبریل دن میں 2 مرتبہ, کئی مرتبہ حضرت جبریل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں. حضرات گرامی, یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے سلسلے کے بارے میں, قرآن مجید کے اترنے کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے. اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا اترنا کوئی معمولی بات نہیں تھی. اور قرآن کس طریقے سے اترتا تھا, اسی کتاب میں آپ پیج نمبر 145 پہ آ جائیے, بلکہ 165 میں آپ آ جائیے گا تو آپ ہم کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی یعنی قرآن کیسے آتا تھا, قرآن کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتارتے تھے. پیج نمبر 165 پہ ہے کہ قرآن اور وحی کے اترنے کی جو قسمیں اللہ کے رسول پر تھی, علامہ ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ نے احادیث مبارکی کی روشنی میں 7 قسمیں لکھی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا خواب, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو القاء ہوتا تھا کہ دل میں ڈائریکٹ بات آ جاتی تھی. تیسرا جو ہے سلسلۃ الجرس, جرس ہوتا تھا یعنی گھنٹی بجنے کی ایک آواز ہوتی تھی اور قرآن مجید اتر رہا ہے. اور تیسرا تمثل یعنی فرشتے کا کسی انسانی شکل میں آنا, جیسے مشہور ہے کہ حضرت دحیہ ایک صحابی ہیں کہ وہ بڑے خوبصورت تھے, تو حضرت جبریل ان کی صورت میں آتے تھے, تو فرشتہ جو ہے وہ حضرت دحیہ کی شکل میں آتے تھے. اور 5ویں فرشتہ یعنی حضرت جبریل جو ہے وہ خود اپنی اوریجنل شکل میں آئے. 2 مرتبہ حضرت جبریل اپنی اوریجنل شکل میں آئے ہیں اللہ کے رسول کے پاس. اور 6واں وہ طریقہ مکالمہ یعنی جو معراج میں اللہ کے رسول کو پیش آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کریمہ اور سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیات کریمہ معراج میں عطا فرمائی, التحیات معراج میں عطا فرمائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معراج میں اللہ کے رسول نے وہاں وحی اللہ کی طرف سے ہوئی. اور 7ویں قسم ہے اللہ سے بغیر کسی واسطے کے مکالمہ. تو یہ 7 قسمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. اور لیکن ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترتا تھا تو اس کے بارے میں قرآن نے خود کیا کہا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم ضرور دیکھتے کہ وہ پہاڑ لرز رہا ہے اور وہ ریزہ ریزہ ہو جا رہا ہے اللہ کے خوف سے. تو حضرات گرامی, اللہ کے رسول پر قرآن کا اترنا, قرآن مجید کا نازل ہونا, اور ایک خاص بات جو ہم کو نوٹ کرنا ہے کہ قرآن مجید اور اللہ کے رسول کی جو یہ نبوت کا آغاز کا سلسلہ ہے, قرآن مجید کا تعلق دل سے ہے. قرآن مجید کا تعلق
दिल से है, नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बी का, कुरान मजीद अल्लाह के रसूल के दिल पे उतरा है। तो मालूम यह हुआ कि कुरान दिल को अपील करने वाली किताब है। मालूम हुआ कि जो सिलसिला अब शुरू हो रहा है वो दिल को बदलने वाला काम है। वो किताब है जो दिल को एड्रेस करेगी, वो किताब है जिसको दिल से पढ़ना है। तो ये वही की मैंने थोड़ी सी आपके सामने वजाहत की। और इसी तरीके से हम लोग पेज नंबर 145 पे आप आएंगे तो हमको ये मालूम होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अब कुरान मजीद के उतरने का सिलसिला शुरू हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से पैगाम आने शुरू हो गए अल्लाह तबारक व तआला ने। लेकिन हमको ये मालूम होना है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत के कौन से साल कौन सी सूरत उतरी। तो ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं, ये चीजें हमारे सामने इसलिए पेश की जा रही हैं कि हम जो असल हकीकतें हैं उनसे जो है मुसलमान दूर होता जा रहा है और दूर कर दिया जा रहा है। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के पहले साल में सूरह अलक उतरी, सूरह कलम उतरी, सूरह मुज़म्मिल उतरी, सूरह मुद्दस्सिर उतरी। नबूवत का जो दूसरा साल है उसमें सूरह आला उतरी, सूरह तकवीर, सूरह क़ियामा, सूरह इखलास, सूरह फील, सूरह कुरैश, सूरह फजर, सूरह तीन, सूरह लहब, सूरह फलक और सूरह नास। और नबूवत का जो थर्ड ईयर है सूरह शम्स, सूरह ज़ुहा, सूरह इंशिरा, सूरह बलद, सूरह तारीख, सूरह बुरूज, सूरह अबस, सूरह फातिहा, सूरह शुआरा, सूरह तूर, सूरह ज़ारियात, सूरह क़ाफ, सूरह गाशिया, सूरह आदियात और सूरह तकासुर। तो ये चीजें आपके सामने पेश करने का मकसद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि बिल्कुल इब्तिदाई ज़माने में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला इतना करम फरमा रहा है कि हम ये देखते हैं कि साहब मेरे नाम पे जो है फलां साहब का व्हाट्सएप आ गया, फलां साहब जो है मेरे नाम पे मेल कर दिए। हम कितना खुश होते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा के लिए कि कितनी खुशी की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम उनके ऊपर आ रहा है। हजरात गिरामी, कुरान मजीद और वही के सिलसिले में ये कुछ बातें जो अहम हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब यहाँ से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर चूंकि अल्लाह ने अब ये जिम्मेदारी दी कि आप रसूलुल्लाह हैं, आप अल्लाह के बंदों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है, तो अल्लाह के रसूल ने पैगाम पहुंचाना शुरू किया। और ये सारी चीजें याद रखी, जो चीजों को मैंने कहा, रबीउल अव्वल का महीना, पीर का दिन, रमजानुल मुबारक में कुरान, ये सारी एक एक चीज को याद रखी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहले इस्लाम पेश किया तो उनमें हजरत खदीजतुल कुबरा ने इस्लाम कबूल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफराद खानदान यानी हुजूर की बेटियां हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत फातिमा तो बिल्कुल छोटी थी। तो ये अल्लाह के रसूल की साहबजादियां, उन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। और हजरत खदीजा के बाद सेकंड लेडी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है वो हजरत उमर की बहन फातिमा है, जिनको हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने का अल्लाह ने जरिया बनाया। ये हजरत उमर, उनकी बहन का नाम भी फातिमा है। तो हजरत उमर की ये बहन सेकंड लेडी है। और इसी तरीके से जो लेडीज इस्लाम कबूल की थर्ड नंबर पर जो हैं या बहुत बिल्कुल इब्तिदाई यानी बिल्कुल अर्ली जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनमें हजरत अम्मार की वालिदा हजरत सुमैया, जिनकी शहादत का वाकया रुला देने वाला है। हजरत उम्मे ऐमन जो हुजूर की जो है रजाई माँ है और जिन्होंने हुजूर को बिल्कुल 6 साल की उम्र से देखा है, हुजूर का बचपन देखा है, हुजूर की जवानी देखी है, हुजूर की शादी देखी है, हुजूर की औलाद देखी है। और अभी अर्ज करूं कि हजरत उम्मे ऐमन को अल्लाह ने इतनी बड़ी उम्र दी, इतनी बड़ी उम्र दी, इतनी बड़ी उम्र दी कि हुजूर के इंतकाल को भी उन्होंने देखा। हजरत उम्मे ऐमन, उनके बेटे हैं हजरत उसामा, उनके बेटे हैं हजरत उसामा। हुजूर ने उनको एक जंग पर भेजा था। हजरत उम्मे ऐमन ने अपने बेटे को कहा कि बेटा जरा रुक जाओ। हजरत उसामा ने कहा कि अम्मी जान क्यों रुको?
हुजूर ने तो मुझसे कहा कि चले जाओ, जंग के लिए निकल जाओ मदीने से। हजरत उम्मे ऐमन ने कहा कि नहीं बेटे, थोड़ा सा रुक जाओ, मेरा तजुर्बा, मेरी कुछ चीजें कुछ कह रही हैं। हजरत उम्मे ऐमन ने कहा कि मैंने हजरत अब्दुल्ला के इंतकाल को भी देखा है, और मैं हुजूर के जो हालात अभी हैं, मैं उनको देखकर ये समझ रही हूं कि शायद हुजूर का इंतकाल हो जाए। इतनी बड़ी उम्र, ये हजरत उम्मे ऐमन इस्लाम कबूल करती। हजरत अब्बास की अहलिया हजरत उम्मुल फजल, ये अव्वलीन लेडीज में है। हजरत अस्मा जो हजरत अबू बकर की बेटी हैं, वो अव्वलीन लेडीज में है। हजरत उम्मे अब्द, ये भी मशहूर सहाबिया हैं, ये भी अव्वलीन। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद की वालिदा, ये भी अव्वलीन लेडीज में है। हजरात गिरामी, ये खवातीन का मैंने इसलिए रखा है कि हमारे पास हजरत खदीजा को हम समझते हैं फर्स्ट है, बिल्कुल फर्स्ट है, मर्दों में, औरतों में, बच्चों में, बाहर हर जगह हजरत खदीजा अव्वल हैं। लेकिन जो खवातीन जो ऑलरेडी मुसलमान हो गई थी और जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और जिन्होंने अल्लाह के रसूल को उसी वक्त कलमा पढ़कर अल्लाह के रसूल के हल्के में दाखिल हो गई थी, तो ये खवातीन है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीर के दिन नबी बनाए गए, अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत से सरफराज फरमाया। उसी शाम में हजरत अबू बकर मुसलमान हो गए। ये है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बत, ये है अबू बकर का मकाम। अबू बकर का मतलब ही है कि हर काम में सबसे पहला। अबू का माने बाप, बकर का माने जल्दी करना, हर काम में जल्दी करने वाला। हुजूर पीर के दिन अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई, शाम होते होते हजरत अबू बकर मुसलमान हो गए, और दूसरे दिन मंगल की सुबह में हजरत अली मुसलमान हुए। और उस वक्त हजरत अली की उम्र 10 साल थी। और उनके बाद गुलामों में हजरत ज़ैद बिन हारिसा और हजरत अबू दर गिफारी का मशहूर वाकया है कि उनका नंबर चौथा या पांचवा है। और हजरत अबू बकर जब मुसलमान बन गए तो उन्होंने क्या किया कि अबू बकर का हम इख्तियार करें, कि अबू बकर जब खुद मुसलमान हो गए तो अपने बिजनेस पूरे पार्टनर्स को खींच के लाए। बोले कि देखो, मैं बिजनेस में हुजूर के साथ था, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि हुजूर को मैंने तो बिल्कुल इतने हाई क्वालिटी पाया है। हुजूर जो है बिल्कुल नबी बरहक हैं। अपने पूरे बिजनेस पार्टनर्स को लेकर आए। कौन है उनके बिजनेस पार्टनर? हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हजरत जुबैर बिन अव्वाम, हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ, हजरत तलहा। तो ये सहाबा को लाए, ये हजरत अबू बकर के थ्रू उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो अबू बकर हमको बनना है कि हमको हुजूर से, कुरान से उम्मत को जोड़ना है। हजरत बिलाल की वालिदा है हजरत हमामा उनका नाम। इसी तरीके से अबू सलमा है, अरकम बिन अबील अरकम है, हजरत उस्मान बिन मज़ऊन है, उनके भाई हैं कुदामा और अब्दुल्ला। हजरत उबैदा हैं, हजरत सईद जो है ये हजरत फातिमा के शौहर और हजरत उमर के बहनवई हैं। हजरत खब्बाब बिन अरीत हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद हैं। हजरत गिरामी, इस मौके पर कि जो मैंने चीजें आपके सामने रखी हैं, एक छोटी सी चीज दुनिया के बारे में हम अपने बच्चों से पूछें कि बेटा टॉप 10 बॉलर कौन है? वो बोल देगा फलां बिन फलां। उससे पूछिए टॉप 10 बैट्समैन कौन है? वो बता देगा। आप उससे पूछिए टॉप 10 जो है साइंटिस्ट कौन है? बता देगा। उससे पूछिए टॉप 10 कंपनीज कौन है? बता देगा। हम पूछे हमारे नौजवान बच्चों से कि भाई टॉप 10 सहाबा बता दो। टॉप 10 हजरत अबू बकर, हजरत खदीजा, हजरत अबू बकर, हजरत अली, हजरत ज़ैद, हजरत जुबैर, हजरत उस्मान, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह, हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत लुबाबा, हजरत खब्बाब बिन अरीत, हजरत सईद बिन ज़ैद, हजरत फातिमा बिन खत्ताब, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद, हजरत उस्मान बिन मज़ऊन। हजरत गिरामी, ये टॉप हैं। ये जो है वो पर्सनालिटीज हैं कि जिन्होंने बिल्कुल इब्तिदा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है
نبی تسلیم کیا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم ان سے واقف ہوں، کہ ہم امتی کہلائیں اور اللہ کے رسول کو بالکل فرسٹ چاہنے والے؟ کہ قرآن میں خود اللہ نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصاری اور مہاجرین میں جو فرسٹ اور ارلیسٹ اور جو بالکل ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کیا، ان کے درجے بلند ہیں۔ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت اور اپنے دوست احباب تک اور اپنے قریبی رشتہ داروں تک اللہ کے رسول نے پہنچائی، اور اس میں یہ صحابہ نے اسلام قبول کیا۔ اور یہ چیزیں جو میں نے ابھی کہا کہ ٹاپ صحابہ، تو ان کی پوری لسٹ میں نے اپنی کتاب میں دی ہے۔ آپ اسی کتاب کے پیج نمبر 241 پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری نسلوں کو یاد کرائیے، ہماری نسلوں کو بتائیے، ہمیں بتانا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت جبریل اپنے فرشتے کی جو شکل ہے، فرشتے کی تو اس شکل میں آئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو ایک حضور پر روب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی طاری ہوئی۔ حضور گھر تشریف لائے اور حضور نے فرمایا زمیلونی زمیلونی، کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک فرشتہ اس شکل میں آیا ہے اور میں جو ہے اس کو دیکھ کر سہم سا گیا ہوں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ساری باتیں فرمائیں تو حضرت خدیجہ نے اس موقع پر جو کلمات کہے ہیں، حضرت خدیجہ نے جو اللہ کے رسول کو تسلی دی ہے، وہ حضرت خدیجہ ہی کا حصہ ہو سکتا ہے، وہ حضرت خدیجہ ہی کا جو ہے زبان ہو سکتی ہے۔ کہ حضرت خدیجہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 15 سال پہلے نکاح کا پیغام خود دی تھی، تو حضور سے کہتی ہیں واللہ، بخاری شریف میں ہے الفاظ یہ، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ آپ کو جو ہے رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ایسے نہیں چھوڑے گا کہ آپ جو ہے پریشان مت ہوں، آپ ضائع نہیں ہوں گے، آپ جو ہے آپ کے لیے کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں۔ آپ تو کیا ہیں، انک لتصل الرحم، کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکلہ، مجبور انسان کا جو ہے بوجھ اٹھا لیتے ہیں، وتقری الضیفہ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور جو مصیبت زدہ ہوتے ہیں ان کی آپ مدد فرماتے ہیں۔ تو آپ تو اتنے اچھے ہیں، آپ اتنے قابل اور آپ اتنی خوبیوں والے ہیں، تو آپ کے ساتھ یہ جو معاملہ ہے یہ گھبرانے والی بات نہیں۔ کتنی بڑی تسلی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بہت بڑا سہارا، اور اس موقع پر حضرت خدیجہ نے ایک کام اور کیا کہ حضرت خدیجہ اپنے چچازاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور ان سے جا کر کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرت ورقہ نے حضور سے کہا کہ حضور کو بلا لائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، حضرت خدیجہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، حضور نے سارا واقعہ بیان کیا۔ ورقہ بن نوفل جو ہے اس وقت تقریباً 90-100 سال کی عمر ہو چکی تھی، اور کہتے ہیں کہ ان کی بینائی بھی آئی سائٹ بھی ختم ہو گئی تھی۔ حضرت ورقہ بن نوفل نے ساری چیزیں سن کر کہا کہ یہ وہی ناموس، یعنی یہ وہی روشنی ہے کہ جو حضرت موسیٰ کے پاس اللہ نے بھیجی تھی، اور چونکہ حضرت ورقہ تورات اور زبور کے جاننے والے تھے اور دین ابراہیمی کے حساب سے وہ چلتے تھے، تو حضرت ورقہ نے کہا کہ یہ وہی روشنی اور یہ وہی چیز ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آئی ہے۔ اور اس موقع پر انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر اور دعوتی اعتبار سے انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ کاش میں اس وقت نوجوان ہوتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو اپنے شہر سے نکالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا ہوگا؟ یہ لوگ تو مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، مجھے صادق اور الامین کہتے ہیں، کیا ایسا ہوگا؟ تو حضرت ورقہ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جو دعوت آپ لے کر آئے ہیں اس دعوت کے بعد عداوت لوگوں کی شروع ہوتی، لوگ دشمن بن جائیں گے آپ کے، وہ کہیں گے کہ صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں،
یہ اللہ کی عبادت، یہ حرام، یہ چیز چھوڑ دو، زندگی جو ہے اپنی مرضی کے بجائے اللہ کی مرضی کی گزارو، یہ نہیں مانیں گے. یہ تو آپ کو قتل کرنا چاہیں گے، یہ آپ کی جان کے دشمن بن جائیں. اور حضرت ورقہ نے جو بات کہی تھی کہ کاش میں نوجوان ہوتا، تو اسی وجہ سے ہمارے اہل سنت والجماعت کا ماننا ہے کہ حضرت ورقہ بھی صحابی ہیں، کہ حضرت ورقہ نے جو بات ابھی فیوچر کی ہے، اگر وہ زندہ ہوتے اور جوان ہوتے تو وہ اللہ کے رسول کی مدد کرتے، اللہ کے رسول کے پشت پناہ بنتے، سپورٹ کرتے. حضرات گرامی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نبوت کے پہلے سال کے ان واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور کی نبوت سے پہلے، اور حضور جب غار میں جا کر، غار حرا میں اور دوسری جگہوں پر آپ رہتے تھے، بڑے اہتمام سے ناشتہ لے کر جاتی، وہاں پر ٹفن لے کر جاتی، وہاں پر چیزیں پہنچا کر آتی. تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے بعد حضرت جبریل تشریف لائے، اور حضرت خدیجہ وہی ٹفن اور وہی اللہ کے رسول کے کھانے پینے کا پورا توشہ لے کر آ رہی ہیں. حضور نے حضرت جبریل نے حضور سے کہا، یا رسول اللہ، یہ دیکھیے کہ خدیجہ آ رہی ہیں، یہ خدیجہ آ رہی ہیں. جب خدیجہ آ جائیں تو حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج خدیجہ کو سلام پہنچانے کے لیے کہا ہے. اتنا بڑا مقام. حضرت خدیجۃ الکبریٰ جب تشریف لائیں تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدیجہ، کہ تمہاری محبت، تمہاری قربانی اور تمہاری چاہت اور تمہاری یہ میرے ساتھ جو تعلق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو سلام کہتے ہیں. حضرات گرامی، قربان جائیے، کتنی عقل مند، کتنی سمجھدار، کتنی ان کے اندر جو ہے اللہ نے جو ہے میچورٹی رکھی تھی. ان کے الفاظ جو ہیں کتابوں میں ہیں، الفاظ ہیں وَعَلَى اللَّهِ السَّلَامُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَعَلَى جِبْرِيلِ السَّلَامُ وَعَلَى مَنْ سَمِعَ هَذَا السَّلَامُ. یا رسول اللہ، اللہ کی طرف سے سلام آیا ہے تو اللہ پر جو ہے میرا سلام پہنچ جائے، اور آپ پر چونکہ آپ نے پہنچایا، آپ پر سلام ہو جائے، اور جبریل نے پہنچایا ہے تو جبریل پر سلام ہو جائے، اور اس پر بھی سلام ہو جائے جو میرا یہ سلام سنے. حضرات گرامی، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ وہ ہماری چیزیں ہیں کہ جس کو ہم نے آج بھلا دیا ہے. آج ہم بالکل ناشکرے، بالکل ناقدرے، بالکل جو ہے احسان فراموش، اور بالکل جو ہے ایک مسلمان کی جو خوبیاں، ایک مسلمان کے جو کیریکٹر ہے، یہ یہاں چھلک رہا ہے، یہاں بتا رہا ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا قدرداں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی ایک ایک چیز کا جو ہے اس کے یہاں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ ذرہ برابر ہم نے اچھائی کی ہے تو وہ اللہ دکھائے گا. اور یہاں دنیا میں حضرت خدیجہ کو اللہ نے دکھا دیا. حضرات گرامی، اس کے بعد نبوت کا یہ دوسرا سال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 42واں سال ہے، اور عیسوی جو کیلنڈر ہے وہ 612 ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے خفیہ طور پر، یعنی انفرادی طور پر اور بالکل سیکریٹلی اللہ کے رسول دعوت کا سلسلہ جاری ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی دعوت سے کئی افراد اور خواتین نے اسلام قبول کیا، جنہیں سابقین اولین، یعنی پہلے اسلام قبول کرنے والوں کا لقب اللہ نے قرآن میں دیا. اور قرآن مجید کے نازل ہونے کا جو ابھی میں نے بتایا کہ یہ صورتیں اتر رہی تھیں، اور اسلام کی خبریں جو ہے وہ پہنچ رہی ہیں قریش کو، لیکن انہوں نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی. اور نبوت کا تیسرا سال ہے تو یہاں پر بھی اللہ کے رسول خاموش طور پر جو ہے پرسنلی لوگوں تک دعوت پہنچا رہے ہیں. اللہ کے رسول کی دعوت سے اللہ ایمان کی دولت عطا فرما رہے ہیں، اور جو لوگ اس وقت اسلام قبول کریں ان کا لقب اللہ نے سابقین اولین فرمایا.
اور قرآن مجید بھی نازل ہو رہی ہے اور اسلام کی خبریں مشرکین تک پھر پہنچ رہی ہیں. کوئی مسلمان ہو رہا ہے, لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی اور اللہ کے رسول کا مشن جاری رہا. حضرات گرامی, اس طریقے سے نبوت کے ہم تیسرے سال تک پہنچے ہیں. انشاءاللہ العزیز آئندہ کلاس میں ہم لوگ نبوت کے چوتھے سال سے ہم پڑھیں گے. اور ہمارے ان تمام ساتھیوں سے میں گزارش کروں گا کہ جو ہمارے سارے بیچز میں ہیں, مارننگ بیچ جو آلریڈی مکمل ہو چکا ہے, اب ان کو صرف سرٹیفکیٹ دینا ہے, ان کو انعامات دینا ہے, اور جن کا جلسہ 6 مارچ کو حیدرآباد میں ہونے والا ہے. اور وہیں پر جو ہمارے ٹریبل ٹی یعنی تلاوت تفسیر کا جو کورس پیر منگل کو ہوتا ہے, اس کے جو ساتھی ہیں, اور ایوننگ بیچ کے اور نئے ساتھی جو جڑنے والے ہیں, تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس سلسلے کو جو ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے صحابہ نے اور جن کا مقام اللہ نے قیامت تک کے لیے بلند فرما دیا, تو ہم سابقین اولین ہم بنے, ہم بنیاد بنے کہ ہم ابو بکر بن جائیں, ہماری خواتین خدیجۃ الکبریٰ بن جائیں. تو یہ جذبہ اللہ کرے کہ مجھے بھی, آپ کو بھی, ہماری ماں بہنوں کو, ہمارے بھائی بہنوں کو, ہمارے چھوٹوں کو, بڑوں کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جو قربانیاں ہیں اللہ ان کو قبول فرمائیں, ان کے درجات بلند فرمائیں, اور ان کا بہتر سے بہتر بدلہ ہماری طرف سے, ہمارے اہل و عیال کی طرف سے, ہمارے چھوٹے اور بڑوں کی طرف سے عطا فرمائیں.